السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہسٹو ویژن۔ یہاں پر ہم کچھ ایسے گہرے رازوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کچھ ایسے مسٹیریس ٹاپکس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ہر کسی کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، پیسہ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ پیسہ کب اور کیسے ایجاد ہوا اور اس کا سفر کیسے شروع ہوا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، منی گیم سیریز کی فرسٹ ایپیسوڈ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اینشینٹ بارٹر سسٹم کی۔ سب سے پہلے لوگوں کا بہت عام سا ایک طریقہ تھا چیزوں کے بدلے چیزیں حاصل کر لینا۔ مثال کے طور پر اگر ایک کے پاس گندم ہے اور اس سے دودھ کی ضرورت ہے تو وہ کسی ایسے بندے کو تلاش کرتا تھا جس کے پاس دودھ ہو۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اپنی گندم دودھ کے ساتھ ایکسچینج کر لیتا تھا۔ لیکن اس سارے نظام میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو گندم کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ تو اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے لیکن دوسرے کی چیز ویسٹ چلی جاتی تھی۔ اور اسی دوران ایک نئے نظام نے جنم لیا جسے ہم پیسہ کہتے ہیں۔ 5000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کے لوگوں نے پہلی بار پیسے کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، لیکن تب کا پیسہ آج کے پیسے کی طرح بالکل نہیں تھا۔ تب کا پیسہ کوائنس کی شکل میں تھا، اور یہ کوائنس دھات سے بنائے جاتے تھے۔ دھات مانی سونا، چاندی، کاپر وغیرہ۔ اور یہ ایک یونیورسل طریقہ تھا جو ہر انسان کے لیے قابل قبول تھا، اور یہاں سے انسان نے بہترین تجارتی نظام کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھایا۔ اور تب کے کوائنس جو تھے ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا، ان کی دھات پر مشتمل، مطلب جو گولڈ کوائن ہے یا جو کاپر کا کوائن ہے یا جو سلور کا کوائن ہے، اس کی ایک اپنی ویلیو ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ ہر کسی کو قابل قبول اس وجہ سے بھی نہ تھا کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا ہر کوئی اتنا وزن اٹھا کر نہیں جا سکتے تھے۔ جب لوگ تجارت کرتے تھے یا کوئی چیز لینے جاتے تھے تو ان کو بہت مشکل پیش آتی تھی اتنا وزن اٹھا کر لے کر جانے میں۔ اس کے بعد رومنز کا دور آیا اور انہوں نے پیسے کو بہت زیادہ آرگنائزڈ کیا۔ اس کے بعد جب چائنا کا دور آیا تو چائنا نے اپنا پیپر کرنسی کا آئیڈیا پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیا، اور پوری دنیا نے ان کو بہت پازیٹیو رسپانس دیا۔ کیونکہ لوگوں کا ایک جو برڈن ہوا کرتا تھا کہ اتنا وزن لے کر جانا آنا، تو یہ مسئلہ بھی لوگوں کا حل ہو گیا۔ اور پھر 9th سینچری میں چائنا نے پیپر کرنسی کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور جو کوائنس والا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور یہ سب ختم کرنے سے دنیا بھر میں پیپر کرنسی سے ٹریڈ اور زیادہ بڑھ گیا، اور ایسے ہی پوری دنیا میں پیپر کرنسی کا کانسیپٹ پھیل گیا۔ اور ایسے ہی آہستہ آہستہ جب ملک آزاد ہونا شروع ہو گئے تو ایسے ہر کسی نے اپنی کرنسی ایجاد کر لی، اور اس طرح سے پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا۔ لیکن یہاں تک یہ سفر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل کے دور میں جہاں پیسہ ہے وہاں یقیناً کنٹرول بھی ہے۔ دنیا بھر میں پاورفل لوگوں نے پیسے کے استعمال سے لوگوں کا کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے، اور آج کل کے ماڈرن بینکس اور فائنینشیل سسٹم کا اثر ہر کسی کے اوپر ہے، کیونکہ پیسہ ضرورت نہیں، آج کل کے دور میں ایک طاقت بن چکا ہے۔ اس سے کن کو فائدہ ہوتا ہے اور کس کو نقصان، اور آخر کیوں ہم اس جال میں سب پھنسے ہوئے ہیں؟ کون اس سب کو کنٹرول کر رہا ہے اور کیوں کنٹرول کر رہا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا میٹرکس۔ ہماری منی گیم سیریز کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم اس ٹاپک کو ایکسپوز کریں گے، آخر کیوں ہمیں اس جال میں پھنسایا گیا ہے، کون ہمیں اس جال میں پھنسانا چاہ رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، ہسٹو ویژن کو ابھی جا کر سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد از جلد مل سکیں۔ تب تک کے لیے اسٹے کیوریس اینڈ اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔